السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم آیات مقدسہ نمبر 3 تا 7 اور پارہ نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الروم میں خصوصی طور پر رومیوں کو عنوان بنا کر کچھ اہم رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس کا پس منظر یہ عرض کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں جو فلسطین، بیت المقدس اور شام کا علاقہ ہے، یہاں پر دو سیاسی جو سپر پاورز تھیں، روم اور ایران، ان کے مابین کشمکش رہتی تھی اور وہ اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اس علاقے کی جو خصوصیت ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر بے شمار برکتیں رکھی ہوئی ہیں، وسائل رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جنگوں کی اصل وجہ یہی ہے، اور آج سپر پاور جو امریکہ، اسرائیل کی سرپرستی کرتا ہے، اصل میں وہ اسی پس منظر میں ہے کہ جس سیاسی طاقت کا مشرق وسطیٰ پر غلبہ ہوگا، قبضہ ہوگا، وسائل پر قبضہ ہوگا، اس کو یوں سمجھیے کہ پوری دنیا پر اس کا غلبہ ہوگا۔ تو ایران اور روم کے مابین کشمکش تھی۔ اس دوران کسریٰ ایران نے اس علاقے پر فتح حاصل کر لی، غلبہ حاصل کر لیا، حتیٰ کہ روم پر بھی غلبہ حاصل کر لیا، اور کیسر روم جو ہیں وہ قسطنطنیہ میں جا کر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مکۃ المکرمہ میں مشرکین مکہ، جن کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا، وہ بڑے خوش تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو جھکاؤ ہے ان کے گمان کے مطابق وہ رومیوں کی طرف ہے۔ تو اس مخالفت کی وجہ سے وہ خوشی مناتے تھے اور مسلمانوں کو بھی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں رومیوں کی مغلوبیت کے بعد ان کے غلبے کی پیشین گوئی کی گئی۔ اس بات کو مشرکین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر واقعہ عرض کیا تھا، جنہوں نے شرط لگائی 100 اونٹوں کی، اور جب پھر روم غالب آ گیا کچھ عرصے کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ 100 اونٹ لیے ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے وصول کریں، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب
اصل میں اللہ رب العزت اس واقعہ کے تناظر میں للہ الامر من قبل و من بعد ایک تیسری طاقت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت اس وقت ابھر رہی تھی، جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ روم جو ہے وہ تو غالب آ گیا۔ کسریٰ ایران نے 616 میں تقریباً غلبہ جب حاصل کر لیا تو اس کے بعد روم نے، کیسر روم نے یہ قسم اٹھائی کہ میں بھی اب دوبارہ غلبہ حاصل کروں گا اور اپنا زائل شدہ جو اقتدار ہے اس کو واپس لوں گا، حتیٰ کہ منت مانی اس نے کہ اگر مجھے فارس پر فتح ہو گئی تو میں حمص سے پیدل چل کر ایلیا یعنی بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ اور وہ چونکہ عیسائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ قسم کھاتا ہے، یہ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کو اللہ نے غالب کر دیا اور 624 سے لے کر 28 تک 4-5 سال کی کشمکش میں 628 میں رومی جو ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 624 میں غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کو شکست دیتے ہیں، اور قومی سطح پر آپ کا جو پہلا ایک معرکہ تھا، غزوہ بدر جنگ تھی، اللہ اس میں فتح عطا کرتے ہیں۔ تو للہ الامر، اللہ رب العزت کا حکم ہے، یعنی سیاسی غلبہ ہے، طاقت ہے، فتح ہے، من قبل اس سے پہلے روم جو غالب ہوئے، اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو شکست عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد، جماعت سازی کا مرحلہ 13 سالہ مکی دور تھا، اس مکی دور سے آگے بڑھتے ہوئے 2 سالہ جو مدنی دور ہے، ریاست مدینہ کی تشکیل ہے، تو سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے موقع پر اور پھر 624 عیسوی میں اللہ نے آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جد و جہد کرتے ہوئے آپ قومی انقلاب 8 ہجری میں مکہ کو فتح کرتے ہیں، ریاست مکہ تشکیل پاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز پر انقلاب لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے جو یہ رؤساء تھے، سردار تھے، اور کیسر روم، کسریٰ ایران، سب کو خطوط لکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور 8 سال کے بعد 628 میں یہ روم غالب ہو گیا مشرق وسطیٰ پر۔ 8 سال کے بعد 636 میں، 36 عیسوی میں اور 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ اور آپ کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف آتے ہیں تو اپنی سواری پر آپ کچھ سفر آپ بیٹھتے ہیں، کچھ غلام بیٹھتا ہے، اور جب شہر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ وہ منصف بادشاہ، عادل بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذرّی مثالیں ہیں
چنانچہ آپ 636 عیسوی میں اور 15 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ رب العزت کا پورا یہ سسٹم ہے غلبے کا جو اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ پہلے آپ غزوہ بدر میں غالب ہوئے، اور ایک وقت میں مشرق وسطیٰ میں کیسر روم پر بھی آپ غالب آ گئے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مسلمان خوش تھے۔ یقیناً کیوں خوشی نہ ہو، ایک خوشی وہ ہے جو قومی انقلاب میں پہلی بنیاد پر ایک سچی جماعت، ایک اس جماعت کو مغلوب کرتی ہے، شکست دیتی ہے جو بین الاقوامی طاقتوں کی اعلی کار بھی ہے اور قومی سطح پر ظلم کا نظام بھی قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا جو غلبہ ہے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے ہے۔ ینصر من یشاء، اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، لیکن اللہ اسی کی مدد چاہتے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس زبردست ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ زبردست کس کے خلاف ہے؟ العزیز، جو ظالمانہ طاقتیں ہیں، جو ظلم پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں، متکبرین ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں العزیز ہے۔ اور یہ جو غلبہ ہو رہا ہے جس ترتیب سے کہ اللہ مومنوں کو غالب کریں گے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، اللہ پر یقین نہیں کرتے، کم علم ہے، کم فہم ہے، بصیرت نہیں ان کے اندر۔ بلکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون وہ جانتے ہیں ظاہراً ظاہری چیزوں کو، سطحی چیزوں کو، من الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی ظاہری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، ظاہری ماحول ہے، ظاہری پراپوگنڈا ہے، یہ اس کی ذات میں آ کر اس کے مطابق حکمت عملیاں بناتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہر آنے والے دن کے حوالے سے ترقی چاہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ جو سطحی سوچ رکھتے ہیں یہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ آخرت سے مراد یہاں دنیا کے اندر وہ سیاسی غلبے، سیاسی مینجمنٹ، حکمت عملی، اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ شعور، اور اعلیٰ شعور اور بصیرت تو عدل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس حکمرانی میں بصیرت آتی ہے جس میں انسانی حقوق قائم ہو، جس میں عدل قائم ہو، جس میں انسانی ترقی موجود ہو، اور جس میں جہالت ہوگی، سطحی نظر ہوگی، وہ کبھی بھی آنے والی دور کی، مستقبل کی پلاننگ نہیں کریں گے، نہ دنیا میں مستقبل کی پلاننگ کریں گے، نہ مرنے کے بعد کی آخرت کی پلاننگ کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان آخری الفاظ میں ہمیں اعلیٰ شعور کی رہنمائی دی ہے، غور و فکر کی، اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ حکمت عملی کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرتے رہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।